بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، ہم جب غسل کرتے ہیں، غسل ادا کرنے کے بعد میں جب نماز پڑھنے کی نوبت اگر آ جاوے تو کیا ہمیں الگ سے وضو بنانا پڑے گا یا جو غسل کے وقت ہم نے وضو بنایا وہ کافی ہوگا؟ یہ سوال ہے جس کا ہم انشاءاللہ آج جواب آپ کے سامنے دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے غسل کیا ہے تو غسل کو سنت کے مطابق کریں۔ سنت طریقہ غسل کا کیا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بھی مستقل اس کے لیے اپلوڈ کی تھی، مختصر طور پر پھر میں عرض کر دوں کہ جب بھی ہم غسل کرنے جائیں تو سب سے پہلے پاکی کی نیت کر لیں۔ پاکی کی نیت کرنے کے بعد آپ کیا کریں، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر اس کے بعد پھر ناپاکی کی جگہ دھو لیں، چاہے ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو، اور اس کے بعد مکمل وضو بنا لیں، جیسا ہم نماز کے لیے وضو بناتے ہیں سنت کے مطابق وضو بنا لیں، اور اس کے بعد پورے بدن کو اچھے سے دھو لیں، یعنی غسل کر لیں۔ یہ ہے غسل کا سنت طریقہ۔ اگر آپ نے اس طریقے سے مسنون طریقے سے غسل کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے تو آپ کو یہ غسل کر لینے کے بعد نماز پڑھنے جانے سے پہلے الگ سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد ہم نے تولیے سے اپنے بدن کو پوچھا ہے، اور اس کے بعد پھر چونکہ ہم تو برہنہ تھے، ننگے تھے، اس کے بعد ہم نے کپڑے پہنے ہیں تو چونکہ ہمارا سطر کھلا ہوا تھا اور سطر کھلا ہوتا ہے اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہم کو الگ سے وضو بنانا پڑے گا۔ یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، ایسا نظریہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کسی معتبر کسی عالم سے سنا یا کسی معتبر کتاب میں پڑھا ہے کہ سطر کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو توڑنے والی مستقل چیزیں ہیں، ان سے وضو ٹوٹتا ہے، سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے جو آپ نے غسل کرتے وقت وضو کیا تھا نا، وہ وضو ہی آپ کا کافی ہوگا کاہے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جب غسل کیا تو اس وقت وضو کیا ہی نہیں تھا۔ بہت سے لوگ غسل کے وقت وضو نہیں کرتے، بس ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور پورے بدن کو اچھے سے دھو لیتے ہیں اور اس طریقے سے غسل مکمل کر لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ نے غسل کیا ہے، جو فرض ادا کیے غسل کے، اور پورے بدن کو آپ نے اچھے سے بھگا دیا ہے، پورے بدن کو آپ نے گیلا کر دیا، بال برابر بھی کئی جگہ سوکھی نہیں رہی، تب بھی یعنی اس طرح غسل کر لینے کے بعد جو کہ سنت طریقے کے مطابق آپ نے نہیں کیا لیکن فرض ادا کر لیے ہیں، تب بھی آپ اس غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ کیوں پڑھ سکتے ہو؟ اس لیے کہ وضو میں جو چیزیں دھونا فرض ہیں، جو 4 فرائض ہیں، وہ تو ادا کر لیے نا آپ نے، وہ تو ادا ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے سنت کے مطابق غسل کیا ہو یا بغیر سنت کے مطابق غسل کیا ہو، اگر آپ کو اس غسل کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ الگ سے اس کا وضو نہ بنائیں۔ بلکہ آپ کو اس سلسلے میں ایک روایت بھی ذکر کروں نا تو آپ تعجب کرو گے۔ طبرانی شریف کی روایت، اگرچہ کچھ علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ضعیف ہو صحیح ہو، ہمیں یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے اس روایت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تائید کے طور پر اس روایت کو نقل کر دوں۔ ضعیف روایت ہے طبرانی شریف کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ بعد الغسل فلیس منا، یعنی غسل کرنے کے بعد جو وضو کرے وہ ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کوئی بھی بات جو چلی آ رہی ہو، ہم بڑھاڑوں سے سنتے آ رہے ہوں، اور وہ اگر شریعت کے خلاف ہو اور شریعت میں معتبر علماء اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہوں، تو ہمیں علماء کی سننا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے دماغ سے، اپنے مزاج سے، اپنی برادری اور لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، بڑھاڑے ایسا کہہ رہے ہیں، ان کے چکر میں علماء کی بات کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ بات جو آپ کو کہی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھا دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے، اور اگر بات صحیح لگے، اچھی لگے تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔